میرے بندیا تو میرے کو مانگتا سہی تو دامن طلب پھیلا سے میں دامن رحمت پھیلا دے سا ارے اللہ تعالیٰ دے اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی قومت انعام نہیں کیتا بلکہ پہلی قومت اگر کوئی مہینے سن ایک وقت مقرر سی ہر عبادت کا ایک وقت مقرر سی عبادت دی جگہ بھی متعین ہونی سی ارے لوگوں پہلی امت آدھیا لیا پورے علاقے اندر ایک نبی دی عبادت کا ہونی ہے سارے نبی دا کلمہ پڑھنا لے اتھے جا کے اللہ دی عبادت کرنے سن اور کسی جگہ تے اللہ دی عبادت نہیں کر سکنے سن اللہ کو نہیں مانگ سکنے سن لیکن لوگوں ذرا غور تے کرو جدو فاری آئی میرے لجپال رسول دی میرے لجپال نبی نے فرمایا لوگوں حدیث دیا کتاب اندر ہے مشکان شریف کے اندر میں نے خود پڑھی اور دیگر کتاب اندر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے میرے لجپال نبی فرمان دینے لوگوں جدو میرے زمین تے قدم لگے نے جوئلت لی اللہ دو مسجدہ تہورا میرے قدم زمین تے لگ دے گئے رب نے ساری زمین نو پاک کر دیتا اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے فرمایا ہے امت مصطفیٰ جتھے مرضی ہے توڑی جتھے اللہ دی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو جتھے سجدہ کرنا چاہتے ہو کرو اللہ نے جتھے بھی یاد کرنا چاہتے ہو کرو توڑے واسطے کوئی قید نہیں کوئی وقت مقرر نہیں جس میں مرضی رب کو منگو میرا رب تانوں عطا فرما دے اللہ عطا فرما دے اللہ نے اس امت واسطے کوئی وقت مقرر دعا دا نہیں کیتا لہذا اصل میں چاہیے کہ دعائیاں واسطے جھگڑا نہ کریے کہ اے دعا کیڑے منگنی چاہیے کیڑے نہیں منگنی چاہیے جس ویلے اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا اللہ نے فرمایا میرے بندہ منگو بس جس ویلے مرضی ہے منگو راتی منگو جھاڑی منگو بلکہ شاید ستہ دے اندر حدیث پاک ابن ماجہ شریف دیگر کتابوں اندر آندا میرے لجپال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندہ کہ قیام اے لوگو اے امت مصطفیٰ میں تے ہر راتی پچھلی راتی آسمان دنیا تے نزول کردہ اور اپنے نبی دے غلاماں نو ویکھدا اپنے بندے نو ویکھدا کہ میرے بندو آؤ پچھلی راتی میرے کو منگو منگنا تہاڈا کام ہے عطا کرنا مجھ رب دے کام حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر رات اللہ تعالی ہر رات اللہ آسمان دنیا تے نزول فرماندا اور اپنے بندیاں نو پکاردا اے میرے بندو آ جاؤ میرے کول منگو بخشش منگنی نے تے منگو میں معاف کرنے واسطے تیار ہاں گناہاں دی معافی منگنی نے منگو میں تیار ہاں ارے دولت منگنی نے منگو میں دینے واسطے تیار ہاں دنیا دی نعمت منگ دیو آخرت دی نعمت منگ دیو جنت منگ دیو جو کچھ منگ دیو منگو میں دینے واسطے تیار ہاں منگنا تہاڈا کام میں عطا کرنا مجھ رب دا اللہ تے ہر راتی اس امت نو پکار کے آسمان دنیا ہوتے اپنی شان نے مطابق نزول فرماندہ اور اس امت نو پکاردہ اسی واسطے میاں صاحب نے انہی حدیثہ دا ترجمہ کرتے ہوئے سمجھایا اسی میاں صاحب نے شعر صرف پڑھنے رونے رونانے ہستے دلچسپیاں سے لیکن میاں صاحب آپ کامل سن ولی کامل سن انہوں نے قرآن حدیث دے نچوڑ اپنی زبان اندر بیان فرمایا اسی حدیث دا ترجمہ کرتے ہوئے میاں صاحب کہندے نے لوگوں میرا رب ہر راتی آواز دے رہے ہیں میاں صاحب کہندے نے پچھلی راتی رحمت رب دی وے کرے بلند آوازاں تے بخشش منگن والیاں کاراں وے کھلا سبحان اللہ بے شک تعزیت علی محفل ہے لیکن تعزیت علی محفل بہ کے اگر سگریٹ نے سوٹے لا سکنے اور دنیا داری دی گپا مار سکنے تو اللہ دی تسبیح بھی پڑھ سکنے تعزیت علی محفل جانے دعا خیر ہو گئی بس اس وقت ہاں جی سناؤ جی الیکشن نے کے بن رہا وہ فلانے جائی تے دان دوڑے کے جے دوڑے یہ تعزیت علی محفل ایسی بیٹھے ساڑھے یہ ہوندی معذرت نال یہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہوندا نا
اسی تعزیت والے مرنا جس دے ورثار مرن والے دے ورثا کول بیٹھے ہوندے ہیں اوتے دعا مانگ کے بعد صبح گپا شروع ہو جاندی کٹ کٹ کے گپا مارو اس جگہ تے اگر گپا مارنی جائز ہے تو میں آنا سبحان اللہ آکھنا نہیں جائز سبحان اللہ آکھنے نہ فائدہ گپا نہ شاید فائدہ ہوسی نہ ہوسی اللہ نے تسبیح نہ ضرور فائدہ ہوسی مرن والے مبنا کو سبحان اللہ سامنے دی وکارا میرے رب العالمین نے کوئی بتا دعا دا مقرر نہیں کیتا فرمایا میرے بندے تس منگو جس ویلے مرضی ہے منگو میں عطا کرن والا ارے اسی واسطے جنازے تو پہلے دعا منگو یا بعد میں منگو صبح منگو شامی منگو چوتھے دن منگو داویں دن منگو 40ویں دن منگو سال تو بعد منگو اور جس ویلے مرضی ہے جس منگنے اسی خدا کو لوا اور اپنے مرن والے واسطے بخشش دی دعا کرنے رب العالمین نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا تے کہ مولوی نے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جس دین والا رب ہے اسی بولن والے رب دی بارگاہ اندر دعا منگن والے تیسرے بندے دے مسئلے دسن دی ضرورت نہیں دین والا خدا ہے لین والے بندے خدا ایک گل ہے کہ قرآن دی آیت لوگ آنے لے جنازے کے بعد دعا ماننے کی تو ثابت ہے میں کہ قرآن تو ثابت ہے کس طرح جی اسد نہیں پڑھیا میں کہ تسا نہیں پڑھیا تو دوڑا کسی رہے اسد پڑھیا اللہ فرما ادعونی استجب لکم میرے کو دعا منگو میں تو انہوں عطا کروں اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا کوئی جا مقرر نہیں کی تسی کونو میں کونو وقت مقرر کرنے ہیں جی اللہ نے فرمایا دعا سی رب کو منگنے آتے رب نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا اس واسطے سامینی دیوکار حسن اللہ تعالیٰ دی پارگاہ اندر تامن طلب پھیلا دیا میرا رب تامن رحمت پھیلا ہے ارے کتنا کریم رب العالمین ہے کتنا سونا رحیم ساڑا رب العالمین ہے ارے لوگوں دنیا دار کو در کوئی بندہ منگے سکا برا بھی ہوئے ایک باری دروازہ کھٹکھٹاؤ شاید مہربانی کرتے ہویا دے دے گا دوسری باری دروازہ کھڑکے سو چند دنہ بعد پھر میں شاید بڑائی مہربان ہوئے دے دے سی لیکن لوگوں اپنی ضرورتہ سے تیسری دفعہ جزالے سکے بھائی دے دروازے تیمی دستک بندہ دے میں تے بندے میں تانا مل جاندہ ہے یا تینو خدا نے ہاتھ پیر نہیں لیتے مانگ رہے یا تینو شرم نہیں آنی مانگنا ہے محنت کر خون پسینے دی کمائی کر مانگ رہے تے ہاتھ رکھے ہوئے ارے لوگوں ہی دنیا دار دی بارگاہ میں بندہ ہاتھ پھیلاوے تے بندے دی عزت بھی کم ہو جاندی وقار بھی گھٹ جاندہ ہے بندے دی توقیر بھی کم ہو جاندی ہے لیکن لوگوں ذرا غور تے کرو یہ دنیا دار دے دروازے دی گلے لیکن آؤ کائنات پروردگار دا دروازہ میں کو ارے میرا رب فرماتا ہے میرے بندے دنیا دار کو منگے عہدے دار کو منگے او تیرے منگنا تیری عزت کم ہو جاوے گی لیکن اے میرے بندے آجام پروردگار دی بارگاہ اندر میرے کو منگدا جا میں عطا بھی کرتا جاواں گا اور تیری عزت اندر بھی کوئی فرق نہیں آوے گا مجھے رب کو نہ منگے گا کہ میں رب تیرے درجے بھی بلند کر دیواں گا یہ ہے میرے رب العالمین دی بارگاہ چنگے تو چنگا دنیا دار ہوئے اس کو دو ترے واری بندہ بھیک منگے کوئی ضرورت حاجت پیش آ جاوے آخر کار تانا دے دیندہ آدھا یار عزت بندے دی دل اندر کم ہو جاندی ہے حسنت منگلے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں بندے دی بیعزتی ہو جاندی ہے عزت کم ہو جاندی ساڑھا مسلمان بھائی ساڑھی مسلمان بہن جڑی آج ساڑھے تو دنیا تو چلے گئے پہلے قبر اندر گئے نے آج کسی نے قبر دے اندر اتارن آلے ہو کسی نے کل تو انہوں بھی قبر اندر اتارے جانا آج کسی نے جنازہ پڑھنے آلے ہو کل تو اڑا بھی جنازہ اٹھن والا تو اڑا میرا بھی جنازہ اٹھن والا آج کسی نے غسل کران آلے ہو کفنان آلے ہو کل تو اڑا میرا بھی غسل کرایا جانا اسانو بھی کفنایا جانا اس واسطے اس دن دی فکر کرو کہ جتھے او چلا جان آلا چلا گیا کالا سب اتھے جانا انہاں محفلہ دے مقصود ہے کہ فکر آخرت کیتی جا اور دوسرا مقصد یہ ہوندہ کہ مرحومین واسطے بخشش دی دعا کیتی جاوے مرن آلے واسطے بخشش دی دعا کیتی جاوے اور اجتماعی دعا دی حضور علیہ السلام دی حدیث پاک ہے جامع الحدیث دے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ جتھے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے دعا کرنے ایک بندہ دعا کرے باقی آمین آکھن لَيَقْبَلَنَّ الدُّعَا اللہ تعالیٰ دو تاکید فرمایا ایک لام تاکید پھر آگے نون تاکید فرمایا لَيَقْبَلَنَّ الدُّعَا اس دعا نو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمایا جڑے لوگ اکٹھے ہو کے دعا مانگ دیں لوگاں دس سے کرو اسی کیوں اکٹھے ہونے یہ 40ویں مقصد کیے وے
اے مقصد ہے کہ اسی اکٹھے ہو کے دعا منگنے اللہ پاک پتہ نہیں کس آمین دے صدقے نال سارے دی آمین سارے دی دعا قبول فرما لے. اور بیکی شریف دی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں کہ میت جڑی نا قبر اندر المیت فی القبر ینتظر دعوتن قبر اندر جڑا نا میت انتظار کر دی کس چیز دا انتظار کر دی ینتظر دعوتن دعاواں دا انتظار کرنے کہ میرے پیچھے وارث جڑے رہ گئے او ہن میرے واسطے دعا بھیجنے کہ نہیں بھیجنے تو ساڑیاں نہ دیگا پہنچنیاں نہ تواڈے مال و زر پہنچنے تساں جڑے صدقات و خیرات کرنے انہاں دا ثواب اور جڑی دعاواں کرنے ان دعاواں قبر اندر مرن والے واسطے پہنچنے. اس واسطے اکٹھے ہونے دا مقصد ہی ہوندا کہ اساں اپنے مرن والے واسطے اکٹھے ہو کے اجتماعی دعا کریے اور مرحومین واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنے. اور میرے لجپال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ وے کہ وے امت مرحومہ وے مرحوم امت ہے. اچھا اسی مرحوم دا لفظ صرف مرن والے واسطے بولنے ہیں. کسی آپ چھوڑو فلانا مرحوم تے ہسن لگ پونے یار زندہ دے ساں مار چھوڑے او بھائی مرحوم نہ مانا سمجھو مرحوم نہ مانا وے جس نے اوتے اللہ دی رحمت برس رہی ہو. سبحان اللہ. میں نے دسو تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. پھر تسی مرحوم آئے ہو کہ نہیں؟ اس معنی اندر مرحوم آئے ہو کہ نہیں؟ اساں صرف مرن والے واسطے اس واسطے مرحوم دا لفظ لکھیا جاندا کہ موت بھی رحمت ہے. حضور نے فرمایا موت کی بھی رحمت ہے. تے رحمت ہے موت رحمت ہے. اس واسطے جس بندے نو موت آ گئی اللہ نے اس نے تے رحمت فرما دیتی اس نے تے کی فرما دیتی رحمت فرما. اس واسطے مرن والے واسطے اسی آنے کہ فلاں بندہ مرحوم ہے یعنی اللہ نے اس نے تے رحم کر دیتا کیونکہ موت بھی رحمت ہے. اس واسطے سامعین زیواکار حضور نے فرمایا امتی امت مرحومۃ میری امت مرحومہ ہے مرحومہ امت ہے. اس نے تے رحم کیتا گیا. یا رسول اللہ کس طرح رحم کیتا گیا؟ فرمایا تدخل فی قبورها بذنوبها اے میری امت اپنے گناہاں دے پہاڑ لے کے قبر اندر داخل ہو وسن کہ جس نے قبر اندر داخل ہو سن تے انہاں نے اتنے گناہ ہو سن وتخرج من قبورها لا ذنوبها علیها تمحص عنها باستغفار المؤمن. جس نے قبر تو انہاں نے قیامت والے دن اٹھایا جاسی تے لوگوں قبر وچ گئے سن تے ہزاراں گناہ لے کے گئے ہیں. جس داڑے قیامت والے دن اٹھایا جاسی ایک گناہ بھی قبر والے مومن کو نہیں ہو سی. یا رسول اللہ گناہ کدھر جا سن؟ فرمایا بے استغفار المومن جڑے زندہ بندے مرن والے واسطے دعاواں کردے رہے انہاں دعاواں دے صدقے نال مرن والے دے اللہ تعالی آہستہ آہستہ گناہ معاف کردا ہے اور قیامت والے دن تک سارے گناہ دعاواں والے دے صدقے معاف ہو جائے سن. سامعین زیواکار اے رب دی رحمت ہے اے رب دے کریمی ہے رب دا فضل ہے. اس واسطے میاں صاحب کہندے نا آخری شعر میاں صاحب کہندے نا عدل کرے تھر تھر کم اچھیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخش جامن و میں ورگا موقع لے. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. اللہ کی رحمت اور کریمی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اے بندگان خدا حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک. اے ہر تقریر وچ میرا آخری پیغام ہوندا نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. آج ایمان نال دسو حضور علیہ السلام اگر بالفرض تشریف لے آون تے سانو سارے مجمع نو آکھن ہاں بھائی کھلری آلیو میری اکھاں دی فلاں چیز ٹھنڈ ہے او کم کرسو کہ نہ کرسو حضور آکھن فلاں چیز بھی میری اکھاں ٹھنڈ ہے لے آؤ سکنا لے آؤ. اسی دے پیرہ نہیں گل نہ موڑے نے تے جڑا سارے جہانہ دا پیر ہے اس نہیں گل کتھوں موڑ سکتا. اسی دا ہم پیرہ دی گل نہ موڑنے تو جڑا سارے جہانہ دا پیر ہے جس دے قدماں دے صدقے نال سارے پیر بنے نے سارے بزرگ بنے نے سارے علماء بنے سارے نو عزتاں ملیاں اس دی گل اس لجپال رسول دی گل اسی کس طرح موڑاں گے؟ حضور نے فرمایا لوگوں میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ میری اکھاں دی ٹھنڈک کیا اسنو نبی دی اکھاں نو ٹھنڈ پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟ پہنچانی چاہیے تے پھر پہنچائے سو کہ نہ پہنچائے سو. حضور نے فرمایا نماز بھی میرے اکھاں دی ٹھنڈک. 5 وقت دی نماز آج تسی پڑھ سو دنیا اندر تے خدا دی قسم کل حشر دی گرمی اندر آج 5 وقت دی نماز پڑھ کے میرے نبی دی اکھاں نو تسی ٹھنڈا کر سو کل حشر دی گرمی وچ میرا نبی تانوں ٹھنڈا فرما. اللہ سانو عمل کرنی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد. سب تو پہلے اپنے اساتذہ کو معذرت میں حدیث بیان کرنے واسطے بیٹھا ہوں ورنہ اتنا بے ادب نہیں ہے کہ تھوڑے کو بیٹھا ہوں.
الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وملجانا ومقتانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد قال اللہ عز و جل فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. درود شریف بابا ذکر والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا. اس تو بغیر خطیب جڑا اپنا پیغام اچھے طریقے نال نہیں پہنچا سکنا، لیکن اگر میں اس چیز ناکام رہا تو معاف رکھو. تو اگر کسی جگہ تے درمیان کامیاب ہو گئی تو پھر سبحان اللہ کہنا تھوڑا حق ہے. تسی مرضی پہ آکھو، لیکن میں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں. تسی سبحان اللہ اچھی آکھو یا آہستہ آکھو، سجے ہو کا آکھو یا کھبے ہو کا آکھو، تسی دل چ آکھو یا زبان نال آکھو. ویسے ایک گل بڑی مزدار نہیں، یہ حدیث شریف شاید کوئی ساڑھے اپنے گھر میں کوئی فوت کی تو میں اس موقع تے گراں سنائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت ابو ذر غفاری، ابو ذر غفاری نا یاد رہا سی انشاءاللہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دا نام جس وقت آنا پھر اسی کی آکھنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی اجمیہ رضیہ کہہ دیں کہ ساڑی مرضی. ویسے قرآن مجید پڑھ دیں ہویا اطواب دا جڑا ایک مخرج ہے اس نال ہی پڑھنا ضروری ہوندہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین استے ایک دعائیہ کلمہ جڑا سی آکھنے ہونے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صحابہ اور بھی موجود ہیں. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں یہ اجر کے اعتبار سے آگے نکل گئے. کون آگے نکل گئے؟ ویسے مینڈے سمیت جتنے تے بیٹھے ہیں سچی گالی ہوئے کہ ماں پیسے لانے پاؤں میں لا چھوڑے ساں، ماں کہیں جائی تو ہور کوئی کرنا پڑے میں کر چھوڑے ساں. لیکن میں عملی طور تے قرآن مجید پڑھنا، حضور نزاد تے درود بھیجنا، قرآن مجید پڑھانا، قرآن کی تفسیر سکھانا، میں عملی طور تے کام کتنا کرنا ہے اے ماں بھی پتا. اساں سارے جو جڑے جڑے جتنا کرنا اساں سارے پتا. اصل کام صرف پیسے خرچ کرنا نہیں ہے، وہ جس اللہ پاک دے دیتے ہیں اس کرنے ہی کرنے نہیں. سبحان اللہ. جیسا نہیں دیتے اسا دیتے جا نہیں. یہ بڑی مزیدار گلاں نے، انہاں ذرا سنبھال کے رکھو. ابو ذر غفاری کہتے ہیں یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور، حضور اجر کے اعتبار سے مال و دولت والے آگے نکل گئے. میرے آقا نے ابھی پوچھا نہیں تھا کیسے. ابو ذر خود ہی عرض کرتے ہیں یصلون کما نصلی، حضور یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یہ روزے رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں. لیکن ایک کام ان کے اندر ایسا ہے جو ہم نہیں کر پاتے. وہ کام کیا ہے؟ وَيَتَّصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس مال کافی تعداد میں ہے، ان کے پاس مال بتیرا ہے، یہ صدقہ کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. اب اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ مال کا ہم نے مصرف کیا بنانا ہے. میں یقیناً آپ کی توجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری صاحب زیادہ طاہر محمود صاحب تشریف فرما ہوئے. میں ان کے آنے کے ساتھ ساتھ بات کو مزید آگے بڑھوں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مال کا مصرف کن چیزوں کو بنانا ہے. مال تو ہم خرچ کرتے ہیں، دولت ہم لگا دیتے ہیں،
پیسہ پانی کی طرح بہانا پڑے تو بہا دیتے ہیں. جناب میرے معاملات اس دنیا کے اندر رہنے والوں کے نظر کے سامنے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی کہنے والا کہے کہ یار فلانے کو بڑے پیسے نے. جناب مال تو لگانا ہے, کہیں نہ کہیں تو لگانا ہے. میرے حضور کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اچھے نکلے, وہ بہتر نکلے, وہ کمال والے نکلے, وہ عظمتوں والے نکلے, وہ رفعتوں والے, وہ بلندیوں والے نکلے حضور جو اپنے مال کو صدقہ کر کے آگے نکل جایا کرتے. یا رسول اللہ جو مال اللہ کی راہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حضور جو لگاتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں. اچھا حضور نے پوچھا میرے غلاموں کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم بھی لگاؤ, تم بھی صدقہ کرو, تم بھی دو, اللہ تمہیں بھی آگے لے جا. ساتھ ہی میرے آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا صحابہ یاد رکھنا ان بکل تکبیرۃ صدقہ. ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر, ہمیں نعرہ لانا ہے نعرہ تکبیر. اچھا ہاتھ جا کے ذرا نعرہ تکبیر, اتنے سارے ہاتھ جاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نہیں سنگیو ہاتھ جاؤ نعرہ تکبیر. اچھا بعد اس کی دلت ایسی ہے مولوی صاحب بھائی وقاص ہے کی مسئلہ ہے جڑ جاننے یعقوب بھائی جاننے نہ پتہ یہ وقاص ہے جنہوں سادہ پڑھایا نہ پتہ یہ ساڑھے سامنے اسی اس رسیم میں پوچھنے ہیں. ادریس بھائی پتہ ہے وقاص ہے, زین بھائی پتہ ہے یہ وقاص. پچھو خیال آوے یار اس کا کی مسئلہ ہے کیوں ہاتھ چاہ کے. ایک وقت آنے والا ہے جس وقت زبانیں بند ہوں گی, جس وقت زبان نہیں بول سکے گی, اس وقت اعضاء گواہی دیں گے کہ بارے الہ یہ ہمارے ساتھ یہ افعال کیا کہ ہمیں استعمال کر کے. جی جناب اس وقت آپ کے ہاتھ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کے بازو آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کی ٹانگیں آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دیں گے, آپ کی سوچ, آپ کے افکار, آپ کا دل, آپ کی روح, آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ جو اللہ کی راہ میں استعمال ہوگا وہ حق میں گواہی دے گا, اور جو اللہ کے احکامات اور حضور کے اسلام کے خلاف جائے گا وہ اس وقت آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا. تے آج ان ہاتھاں اگر اپنے حقچ کر لیے نعرہ تکبیر کل قیامت لکڑا اے ہاتھ گواہی دے سن نعرہ تکبیر. اچھا یہ بار بار نعرہ لگانے کا ایک مقصد ہے. نعرہ ویسے میدان کی چیز ہوتی ہے, اب ہم میدان میں نہیں ہیں. جب میدان میں نکلتے ہیں تو پھر نعرہ ہوتا ہے. آج کل تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, ایک زمانے میں ہم ویڈیوز دیکھا کرتے تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز, اس میں جب فوجی چلا کرتے تو حیدر 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 علی 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 اس طرح کی صدائیں بلند ہوتی تھی. تو ایک جرنیل صاحب آئے, انہوں نے نظام کو بدلا اللہ تعالیٰ, انہیں بھی غریق رحمت فرمائے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ اللہ اکبر بار بار کہلانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان بکل تکبیرۃ صدقہ. میرے غلاموں جب بھی اللہ اکبر کہو گے اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. میرا پیسے کول نہیں تو کی ہویا, اگر آپ کو اللہ نے دولت کی تجوریوں سے نہیں نوازا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر دیکھو مدینے کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے رحمتوں کے حلے لیے کھڑے ہیں. میرے غلاموں اللہ اکبر کی صدا بلند کیا کرو, اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. بڑی طویل حدیث ہے. ان میں ایک بات یہ بھی ہے ان بکل تسبیحۃ صدقہ. بھئی ٹائم ہو گیا تھا ماں 10 ہو گیا. میں گھر نہ بندہ, میں کوئی باہر نہ آیا نہ میں اور کدوں دور بھیجنا. میں کلاس سے میں کلاس چھوڑ بھی دی تھا تھوڑی خیر ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ صرف اللہ اکبر لفظ نہیں ہے کہ جس پہ صدقے کا ثواب ہے. خضر بھائی صرف اللہ اکبر لفظ نہیں ہے جس پہ صدقے کا ثواب ہے. میرے آقا نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ. تم جب بھی سبحان اللہ کہو گے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تم جب بھی سبحان اللہ کہو گے اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا یہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اونچی کہو گے تو صدقے کا ثواب ہے, آہستہ کہہ دو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے, تم سنا کر کے کہو گے تو ثواب ہے, دل میں کہہ دو گے تو نہیں ہے, تم ہاتھ اٹھا کر کے کہو گے تو ثواب ہے, تم دل میں کہہ دو گے تو نہیں ہے. سونیا جس طرح
طبیعت راضی ہو، جس طرح آپ کا دل مان جائے، اسی طرح اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیا کرے۔ اس لیے نہیں کہ مولوی صاحب بڑی سونی تقریر کی تھی، تاں سبحان اللہ۔ اللہ کے جو اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے مظاہر ہیں انہیں دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ میں پچھلے دنوں ایک دوست پکڑ کر کے لے کے کہتے چلیں یار شمالی علاقہ جہاں دیکھتے ہیں، میں نے کہا چل یار دیکھ لیتے ہیں۔ یقین مانے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پہلی مرتبہ دیکھے اور بلا اختیار زبان سے نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس رب نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کے جو آسمانوں میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ خدا کتنا بڑا ہے۔ وہ زبان پر اس کا نام تو آ سکتا ہے لیکن وہ ذہنوں میں سما نہیں سکتا، اس لیے کہ ذہنوں میں سمایا محدود چیزیں کرتی ہیں، جو لامحدود ہوتے ہیں وہ سمایا نہیں کرتے۔ اچھا میں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ رات کافی طویل وقت بیٹھ کر کے پڑھتا ہوں، میں نشان لگاتا رہوں جہاں پڑھتا رہوں، اس لیے پڑھتا رہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا یہ بڑا اہتمام ہوگا۔ ہمارا اس گاؤں کا انتظام اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح چوکی سارے بنے ہیں، کونے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ گلاں کر رہے ہیں باقی سن رہے ہیں، اچھی اچھی گلاں کر کم والیاں ہیں تے ویل اینڈ گڈ۔ یہ اہتمام تو بھئی جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، ہر کوئی تو نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کرنے والوں کا قبول کرے اور جس کام کے لیے کیا گیا وہ کام کرے۔ ہم جو اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ صدقوں کا ثواب عطا کرے گا اور اللہ ان صدقوں کا ثواب مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ بنا گا۔ عزیزان محترم، میں ایک حدیث مبارکہ سناؤں، مجھے وقت بتاتے جائیے، جو کہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ جب ہم اشارہ کریں گے تو بس کریں گے، تو وقت کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جس طرح حضرت کہہ رہے تھے کہ تقریر آئی ہوئی کوئی نہیں، تو بھائی جان یہ تو ایک بڑی اچھی ٹرمینالوجی ہے آج میں نے سنی ہے، تقریر بھی آیا کرتی ہے۔ اگر میں گرا نہیں سکتا تو ایک گل کرنا راستے نہ ہو سکتا۔ اساں اج تک اس کھلری وچ مینڈ سمیت کتنا اہتمام کیتا کہ اسی نویں نسلاں قرآن مجید پڑھائیے، صرف حفظ نہیں، صرف حفظ الحمدللہ اس وقت کھلریش کافی ہو چکا ہے۔ ایک زمانہ ہے کہ صرف 2-3 لوگ ہیں ساڑھے گرام صاحب، اس وقت حفظ الحمدللہ کافی ہو چکے ہیں۔ وہ جڑا حفظ ہے وہ اللہ نے گلن سڑنا، اللہ پاک سڑنا کہ گلن پہ کرنا ہے، اساں اس سوچنے اور سکھنے نہیں کدی کوشش کیتی ہو سی پر کم کیتی، تو کیوں نہ اسی سارے کھلری والے رل کے انج کریے، اسی مہینے وچ 10 دہاڑیاں بعد 15 دہاڑیاں بعد سجیشن ہے عمل میں تے تساں کٹھے رل کے کرنا کیتا تے کل قبر وچ کرنا اسی نہ کیتا تے اسی ونجے ہاتھ چھنڈ کے کی ہو سی جی اللہ بخشے، اللہ وہ جان چنگا کرے، یہ کچھ ہو سی بچوں۔ لیکن جناب جو قرآن کا علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کے نور کو عام کرتا ہے، حضور کے نظام کو وہ انسانیت کے اندر رائج کر کے وہ انسانیت کو امن کی راہیں دکھاتا ہے، ایسے شخص کی قبر میں قرآن نور بن کر کے چمکتا ہے۔ ایسی قبر کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان اور قرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرائیں گے۔ اچھا شفاعت کیا ہوتا ہے؟ ہم سن رہے ہیں زمانے سے شفاعت کریں، شفاعت ہوتا کیا ہے؟ وہ سفارش جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے بخشش کے لیے کی جائے گی، اس شفاعت کے سب سے بڑے حقدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی عطا کے ساتھ اور حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے جس کو یہ اذن عطا کیا وہ شفاعت کرائے گا، اور ان میں سے شفاعت کرانے والوں میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ آج میرا اور آپ کا فیصلہ ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن پڑھا کر کے جانا ہے یا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ مرنے کے بعد پھر ہم ہن کہیں کال کرو کوئی بچے پڑھنے والے بلاؤ ان آن کے پڑھن، کیونکہ ساڈا تے مریا نہیں، ایسا پڑھ کے کی کرنا۔
بڑی عجیب بات کہ باہر سے آ کر کے بچے ٹھیک ہے پڑھائیں آپ ان سے، لیکن اگر باہر کے بچے ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل کر رہے ہیں آپ کو 5 مرتبہ گھر میں مکمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو جانے والا ہے اس کی نظر آپ کی طرف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک صحابی ہیں اسید سعدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی معاملہ ہے کہ ہم اپنے جو گزرے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ تو کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، تھوڑے وقت بعد ایک عرابی آیا باہر سے دیہاتوں سے، ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ حضور کوئی ایسا معاملہ بھی ہے کہ والدین مر جائیں ان کے ساتھ کوئی احسان کیا جائے؟ فرمایا حل باقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بہ، صحابہ کے لیے جس طرح رحمت تھے اسی طرح قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رحمتیں۔ اگر صحابہ حضور کی باتوں پر عمل کر کے اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، آج میں اور آپ بھی حضور کی باتوں پر عمل کر کے بعد والوں کے لیے میں نعرہ نور بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیا پچھلی نسلوں کے لیے اگر ہمیں کچھ چھوڑنا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ صرف اتنی گل، بڑی سونی تقریر ہوئی جی، آج ہاتھ چھنڈے دے ہو گئے، بڑا مزہ آیا جی، اسی کی کرنے ہونا تقریر ہے۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے، میں اب کھولی الحمدللہ 1.5 گرام میلاد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4-5 لوگاں اس نا اجر عطا فرماوے جڑے جنہیں جمع پتہ نہیں، استاد حافظ محمد صادق صاحب، میرے والد صاحب، استاد مرسلین صاحب، ان 3 پتہ اور جڑے نال شاید استاد اقبال بھی شامل ہے، ان لوگاں گرائیں وچ 4 بڑیاں محفل رکھی ہیں، ایک 11ویں شریف نے، ایک میلاد شریف نے، ایک محرم شریف نے، چوتھی رمضان شریف نے جڑا ختم قرآن ہے۔ اسی جدوں تک کھولی تو اسی تکنے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ نہ ہوتا تو بچپن میں ہمارے اندر اس چیز کا شوق پیدا نہ ہوتا، اگر بچپن میں شوق پیدا نہ ہوتا تو قرآن پڑھنے کی طرف رغبت نہ ہوتی، اس وقت رغبت نہ ہوتی تو آج ہم بھی ہاتھ باندھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے کہ حضرت کدوں ختم کرسن، کدوں روٹی لپسی، کدوں جاسن۔ میں اس طرح کی باتیں کھلی اس لیے کر رہا ہوں کہ سارے میرے اپنے امام اقبال بھی بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ حاجی تاج صاحب بڑے عرصے بعد، کیونکہ 80 گراں کا دن ہے، بڑے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سارے۔ تو جناب کب ہم سوچنے کی طرف، اس معاملے کی طرف آئیں گے عمر بھائی؟ کب ہم اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ ہماری نسلیں قرآن پڑھیں، قرآن کا علم سیکھ کر کے؟ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اے اللہ کی طرف شکوے اور شکایتیں کرنے والوں، میڈا ای مسئلہ ماں ہنج ہو گیا، پیڑا ختم نہیں ہونیاں، پیڑا ختم تا ہونیاں جدو پیڑا آلیاں نال رابطہ کیتا جائے، اور پیڑا ختم کرنے نہ سب تو بہترین اہتمام قرآن مجید ہے۔ حضرات میں حدیث بھی جڑی شاہنہ صاحب سے مکمل کر رہے ہیں، اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایجا کام بھی ہے کہ اسی او کریے تے ساڑھے انہاں جڑے ٹور گئے نے؟ میں ہنج اشارہ تاں کرنا کہ ساڑھے لاندے پاسے ایک قبرستان ہے نا، تے سارے دعا انجی کرنے یا اللہ اتھے جا نصیب کرے۔ تھوڑا عرصہ پہلا 20-25 سال پہلا ہی فکر کوئی نہیں ہے، سارا ہی پتہ ہے اتھے جالا پوچھے۔ ہون جس وقت اسی پھیلے ہیں نا، میں نے استاد فتح خان صاحبات نے کھلری میں تکی ون کے تے وہ کھلری تے کونی ہوتے ولٹی تے آج کل واقعی کھلر کے خوب باہر نکل گئی ہے۔ اسی جیسا گرین چور کے پیچھے نکل گئی ہیں، دائیں بائیں نکل گئی ہیں، تو ہونی فکر کھاون لگ پئی کہ پتہ نہیں اتھے مٹی لب سی یا نہ لب سی۔ تو جناب اگر خاک کی ڈھیری ہو رہا تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ والدین فوت ہو گئے ہیں، مجھے یاد آتے ہیں، کیا کروں ان کے ساتھ، کیسے خیر کا معاملہ کروں؟ میرے آقا نے کہا ان کی قبر پہ جاؤ، جا کر کے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، قرآن پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، اللہ نے ثواب عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ قبریں تو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ
یا رسول اللہ قبریں تو پتہ ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا 2 خط کھینچو, ایک کو ماں کی قبر تصور کرو, ایک کو باپ کی قبر تصور کرو, ان پہ کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ رب العزت سے دعا کرو. اور دعا کیا فائدہ دیتی ہے؟ آپ بڑا خوبصورت کتاب سن چکے ہیں. دعا فائدہ دیتی ہے, اللہ سے مانگنا فائدہ دیتا ہے. جیسے ابھی نے 2 خط کھینچے, ایک ماں کی قبر تصور کی, ایک باپ کی قبر تصور کی, اور تصور کر کے وہاں پہ اللہ سے دعا کی. خوش نصیب ہیں وہ جن کی ڈیریاں ہیں, وہ مٹی کی ڈیری جن کی موجود ہے, وہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ گزرنے والا بھلے اپنا نہ ہو. بھئی اسی باقی گرامر جو گزرنے ہیں, باقی علاقے جو گزرنے ہیں, قبرستان نظر آنا ہے, کیا کرنے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ جو کچھ پڑھ سکے نا قبرستان علیہ بخشنا میں مغفر فرما دے. انجی ہونا جی. تو جناب جس وقت آپ کی قبر سلامت ہے نا, تو میں نے کہا اشارہ اس لیے اس طرف کرتا ہوں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے, الصلاۃ علیہما. اچھا, صلاۃ کا ایک معنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اب جو معنی آپ کا دل کرے وہ لے لے. حضور کی باتوں کو, احادیث کو, قرآن کو, علماء بیٹھے ہیں یہ لغت جانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے عام حکم فرمایا اسے خاص نہیں کر سکتے, جو خاص ہے اسے عام نہیں کر سکتے, جو مقید ہے آپ اس کی قید کو ہٹا نہیں سکتے, جہاں پہ قید لگی نہیں ہے آپ اس کو مقید کر نہیں سکتے. تو یہ علماء کی بات ہیں. تو فرمایا کہ الصلاۃ علیہما, آپ صلاۃ کا معنی درود لیں تو معنی حضور کی ذات پر درود بھیجیں اور دعا اپنے بڑوں کے لیے کریں, اللہ انہیں پہنچائے. آپ اس کا معنی نماز لیں تو نفل پڑھیں, نفل پڑھ کر کے دعا ان کے لیے کریں, اللہ بخشش فرما دے گا. اس کا معنی اگر آپ رحمتوں کا نزول کریں تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, کہیں بار الہ میرے والدین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. تو جناب ہر معنی یہاں پہ صادق آئے گا. پھر اور کیا فرمایا؟ والاستغفار لہما, اور ان کے لیے استغفار. استغفار ہوتا ہے گناہوں کی معافی, گناہوں پر توبہ. اچھا, وہ توبہ کرنے والا تو جا چکا ہے, اب وہ خود بھئی کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کوئی توبہ کر سکتا ہے؟ حضرت نے کیا بتایا ہے؟ توبہ ابھی کریں. کسے پتا ہے کہ میرے اگلے الفاظ باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کون جانتا ہے میں اس چیئر سے اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا؟ کون جانتا ہے ہم یہاں سے اٹھ کر کے باہر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کون جانتا ہے کہ ہماری زندگی کی کتنی سانسیں باقی ہیں؟ اگر اللہ نے یہ سانسیں عطا کی ہیں, غنیمت جانے, ان سانسوں میں معافی مانگے. اور آپ آج معافی مانگ کر کے چلے جائیں گے تو کل آپ کے آنے والے آپ کے لیے جب معافیاں مانگیں گے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا. لیکن اگر آپ معافی مانگے بغیر ہٹ درمی پہ میں اور آپ چلے گئے تو پھر ان کا معافی مانگنا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس لیے کہ ایک منافق چلا گیا تھا, میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھایا کسی حکمت کے تحت. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہوا کیجئے, اے محبوب ان کی قبروں پہ کھڑے نہ ہوا کیجئے. تو جناب جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اس کی قبر پہ حضور بھی چاہیں, اللہ فرما دیا کرتا ہے ان کی قبروں پہ نہ جایا کریں. اب اس علیحدگی کو بھی سمجھ جائیں, کس قبر پہ نہیں جانا اور کس قبر پہ جانا ہے. آخر تک میری آواز وہنی ہے پی جی, آخر تک آواز میری پہنچنی ہے پی. اچھا, کیڑیاں قبروں تے جانا ہے تے کیڑیاں تے نہیں جانا, کون سی قبروں پہ جانا ہے, کون سی قبروں پہ نہیں جانا, یہ قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ, اس کو بند ادھر سے ہو گئی پیچھے سے. قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ وہ قبریں جن کا تعلق نیکی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, اس بزم ہستی میں توبہ کر کے جانے کے ساتھ ہے, ان قبروں پہ جایا کرو. اس لیے کہ احد کے شہداء کی قبروں پہ حضور تشریف لے کر کے گئے. اور حضرت آپ کو یاد ہوگا نور الانوار کی جو حاشیہ ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ محشی نے نقل کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی کنت نہیت عن زیارت القبور فزوروها,
میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ وہ جس وقت قبروں کے اندر مشرکین تھے اس وقت قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا، جب قبروں کے اندر امیر حمزہ جیسے عظیم لوگ پہنچے اللہ خالق کائنات نے قبروں کی زیارت کا حکم ارشاد فرما دیا۔ لیکن آداب اور احترام ان کو بجا لایا جائے۔ یہ حدیث بڑی طویل ہے، جو باتیں ہو چکی ہیں کافی ہیں، مجھے اشارہ ہو گیا کہ وقت ہو گیا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ صلاۃ۔ صلاۃ کیا معنی بتائیں؟ نماز، درود، رحمت کی دعا۔ آپ یہ تینوں کام کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بخشش ان کی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ تینوں کام کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ اور دوسری بات بتائیے ان کے لیے استغفار، ان کے لیے معافی مانگیں۔ جو حضرت نے ایک طویل حدیث سنائی تھی کہ بندہ قبر میں جاتا ہے، گناہ لے کے جاتا ہے، واپس آتا ہے، گناہ ہوتے نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان کے پیچھے والے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ شرک کی غلاظت سے پاک ہو کے قبر میں جائیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ کفر کے اندھیروں سے پاک ہو کر کے قبر میں جائیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ سمینا و اطعنا کا لیبل اپنے ماتھے پہ سجا کر کے قبر میں جائیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے نبی کو مانتے ہوئے قبر میں جائیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ ہم حضور کے بعد کسی نبی کو کسی بھی صورت میں نہ مانیں۔ ایسے ہو سکتا ہے تو ایسے کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ مان کر کے جائیں گے تو اللہ ضرور قبر میں استغفار کا ثواب پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ادریس بھائی، مسلم بھائی اور زین بھائی کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب گاؤں والوں کو نیکی کی طرف توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جو کلام پاک پڑھی کلام پڑھی پڑھی میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مالک مولا استمام محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جو بیان ہوا ہے اور اس کے علاوہ نعت خوانی بھی ہوئی ہے، تلاوت ہوئی ہے، جو بھی ذکر اذکار ہوا ہے، مالک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انسان ہیں، خطا کار ہیں، اگر ہم سے پڑھنے میں غلطی کوتاہی معافی نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے چل بسیں سب کے روح پیش کرتے ہیں۔ خصوصاً پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ حضور العالم باوجود رحمۃ اللہ علیہ نیک لوگوں کے وسیلہ جلہ سے یا اللہ بالخصوص اس تمام محفل پاک کا ثواب جناب حاجی محمد یوسف صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی رکوع سال کرتے ہوئے فرما۔ مالک ان کی قبر پر لاتعداد رحمتوں کا نزول فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، قبر کو ٹھنڈا فرما، خوشبودار فرما، تا حد نگاہ وسیع فرما۔ قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ ان کے آنے والی جتنی بھی آخرت کی منازل ہیں سب کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جنت میں ازواج رسول بنات رسول بالخصوص سیدہ خاتون جنت کی معیت نصیب فرما۔ قیامت کے اس بھرے میدان میں جب نام اعمال ملنے کا سلسلہ شروع ہو تو دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، اور سرات کا سفر آسانی کے ساتھ طے کرنے میں مدد فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ مالک ان کے خاندان میں سے جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے روح اس کا ثواب پیش کرنا، سب کی بخشش فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اپنے آبا بھی دعا میں شریک ہیں، سب کے گھروں میں سے جو بھی بھارت ایمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے روح پیش کرنا۔ نبی علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما، امت میں جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، جو نیکوکار ہیں ان کے درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، باوی صاحب کے فیضان کو تا قیامت جاری سے فرما۔ نیک لوگوں صدقہ یا اللہ ان تمام خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر عطا فرما، اس کا اجر عطا فرما، جو کچھ معاشبہ کے اصال ثواب کے لیے
ان اولاد نے کیا ہے، دیگر خاندان والوں نے کیا ہے، یا اللہ ان کی طرف سے منظور و مقبول فرما، ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنا، پیچھے جتنے بھی ہیں اولاد ہے سب کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنا، ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، مالک ان کی بخشش فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ فرما، الہی تمام حاضرین کی نیک حاجت کو پورا فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، الہی جب تک زندہ رہیں تیرے مالک حاجی محمد یوسف صاحب کو صحت و درستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے مالک بلا پوری زمین پر جتنے بھی نبی پاک کے غلام بیمار ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، یا اللہ سب کو صحت مالک ہر ایک کی ظاہری اور باطنی بیماری کو دور فرما، قلبی اور روحانی بیماری کو دور فرما، خصوص حاجی محمد یوسف صاحب کو صحت و درستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، الہی جب تک زندہ رہیں تیرے دین پر قائم رہیں، جب اس دنیا سے جانا ہو تو کلمہ زبان پر ہو، لا الہ الا اللہ، الہی پیر نبی پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو کچھ پڑھائے گئے اہتمام کیے گئے اس کا ثواب حاجی محمد یوسف صاحب کی اہلیہ مرحومہ روح کو سال کرتے ہیں قبول فرما، ان کی روح کو تمام گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، سب پر ان کی روح کو خوش فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد لا الہ الا اللہ محمد